بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال وہی ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے اور بھاری بدلیاں اٹھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی چیز جب کسی کو عطا فرماتا ہے تو وہ چیز اس کو نفع پہنچانے والی، فائدہ پہنچانے والی ہو جاتی ہے۔ وہی چیز دوسرے کو دیتا ہے تو وہی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے، خسارہ اٹھانے والی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بجلی کی چمک پیدا فرماتا ہے۔ بجلی کی جب چمک پیدا ہوتی ہے تو بعض لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور بعض لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جو مسافر ہوتے ہیں اور جو کھجور کی کھیتی کرتے ہیں اور جو بیابان میں رہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ بجلی کی کڑک کیا ہے، لیکن جو باغات والے ہیں، جو کھیت والے ہیں اور جن کو پانی کی ضرورت ہے، وہ جب بجلی کی کڑک کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ یہ بجلی ایک ہے لیکن یہ فائدہ بھی پہنچاتی ہے، نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی، لیکن اگر ایک چیز کا اعتبار کیا جائے تو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ فائدہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بجلی کی چمک، بجلی جب کڑکتی ہے تو روئے زمین پہ جو زہریلے جانور ہوا کرتے ہیں وہ زہریلے جانوروں کا زہر اس سے کم ہو جاتا ہے۔ روئے زمین پر جو باغات ہے، جو کھیت ہے، جو اناج ہے، جو اگائے جاتے ہیں، اس سے بجلی جب کڑکتی ہے تو ان کے اندر غذائیت کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ غذائیت کا مادہ بجلی کی چمک سے جو ہے وہ پیدا ہوا کرتا ہے۔ یہ بجلی کی چمک کے اندر کئی سارے فائدے ہیں، لیکن جیسے فائدے ہیں نقصان بھی ہے۔ جب چمکتی ہے تو اس سے انسان کی بینائی زائل ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ انسان کے کان کے پردے کو یہ پھاڑ سکتی ہے، اور جب کہیں گرتی ہے تو ہلاک و تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ بجلی کی خلقت بھی عجیب ہے۔ جب یہ زمین پر گرتی ہے، زمین پہ گرنے کے بعد جہاں وہ گرتی ہے اس جگہ کو خاکستر کر دیتی ہے، اور جو بجلی جو ہوتی ہے وہ نہ لوہا ہوتی ہے نہ کوئی چیز اور ہوتی ہے، اس کو پگھلا نہیں سکتے، اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اس کی حقیقت کیا ہے اس کو ابھی تک کوئی سمجھ نہیں پایا۔ جب بجلی گرتی ہے نقصان پہنچاتی ہے، لیکن جب بجلی کڑکتی ہے، چمکتی ہے، گرتی نہیں ہے، اوپر کی جانب جاتی ہے تو وہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایک ہی بجلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے فائدے بھی رکھا ہے، نقصان بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے، دونوں چیزیں اس کے اندر ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری بدلیاں اٹھاتا ہے، یعنی بادل۔ اب آپ دیکھیے یہ بادل کیا ہے، اس کی حقیقت کو ابھی تک کوئی سمجھ نہیں پایا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیا تھیوری ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ نے بادل کو دیکھا ہے؟ اس کا کوئی جسم ہے؟ اس کی کوئی بناوٹ ہے؟ کیا وہ منجمد ہے؟ نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بادل دھوئیں کا نام ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں بادل بھاپ کا نام ہے، کہ گرمی کے موسم میں سورج اپنے شعاعوں سے پانی کو اٹھاتا ہے اور وہی جو ہے
چیز جو ہے آسمان میں تیرتی ہے اسی سے پانی برستا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بادل جسم لطیف کا نام ہے، باریک ایک جسم کا نام ہے، اس کی حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں پایا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہوا کرتے ہیں یا جو ہل اسٹیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ اوپر چلے جائیے، بادل آپ کے سر سے جائے گا، آپ کے جسم سے لگ کے جائے گا، لیکن آپ نرم نہیں، آپ گیلے نہیں ہوں گے، آپ کا جسم جو ہے وہ گیلا نہیں ہوگا۔ جب آپ بادل میں کھڑے ہیں پورے کے پورے، بادل آپ کے جسم سے ٹچ ہو کے جا رہا ہے، لگ کے جا رہا ہے، آپ کے جسم کو گیلا نہیں کر رہا ہے، لیکن یہی بادل جب آپ دیکھیں گے آگے جا کے بارش ہو رہی ہے تو یہی بادل پانی برسا رہا ہے، تھوڑا موڑا پانی نہیں، ٹنوں سے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اندازہ نہیں لگا سکتے وزن کا، اتنا وہ پانی جو ہے وہ برسا رہا ہے۔ یہی بادل جو دھواں تھا، یہی بادل جو بھاپ تھا، آخر اس کے اندر پانی کہاں سے آیا؟ ہم جب کھڑے تھے تو ہمارے اوپر اس کے پانی کا اثر نہیں ہوا، ہم گیلے نہیں ہوئے، اور جب برس رہا ہے تو کوئی چیز نہیں چھوڑ رہا ہے، ہر چیز کو جو ہے بہا کے لے جا رہا ہے، گیلی کرتے ہوئے چلے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تم اس کی قدرت کے، اس کے مخلوقات، اس کے عجائبات کی حقیقت کو تم نہیں سمجھ سکتے، ان میں غور و فکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تک تمہاری رسائی ہوگی، اللہ تعالیٰ تک رسائی ہوگی۔ میرے محبوب کی باتوں کو مانو، عمل کرو، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔